اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سفیان جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جواب سے مایوس ہو گیا تو اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ معاملہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، مجھے کوئی حل بتاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی مفید رائے نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے خود اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کیا، اسی طرح تم خود اس معاہدے کو قائم کرنے کا اعلان کر دو۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا میرا یہ اعلان کرنا میرے لیے مفید ثابت ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مفید تو شاید ثابت نہ ہو، لیکن تمہارے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں۔ تو ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے اٹھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے اور بلند آواز سے مسجد میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے صلح حدیبیہ کو دوبارہ سے قائم کر دیا ہے، مگر مسلمانوں میں سے اس کو کوئی بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ابو سفیان اپنی طرف سے یہ اعلان کر کے مکہ واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ جب مکہ پہنچتا ہے تو قریش اس کو پوچھتے ہیں کہ مدینہ میں کیا ہوا۔ ابو سفیان ساری بات انہیں بتاتا ہے تو قریش اس کو یہ سوال کرتے ہیں کہ اب جب کہ تم اپنی طرف سے یہ اعلان کر آئے ہو کہ تم نے صلح حدیبیہ کو دوبارہ سے قائم کر دیا ہے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ نہ تو ہمیں اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آیا ہماری صلح ہو گئی ہے کہ نہیں، اور اب ہمیں اس کے ساتھ یہ خدشہ بھی رہے گا کہ آیا جنگ تو نہیں ہو جائے گی۔ ابو سفیان کے وہاں سے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی فرما دیا کہ وہ جنگ کے ہتھیار درست کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دوست قبائل کو جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ جنگ کس سے کرنی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ واللہ مجھے یہ معلوم نہیں۔ غرض کہ بہت ہی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہی تھا کہ اہل مکہ کو بالکل بھی خبر نہ ہو اور ان پر اچانک حملہ کیا جائے۔ اب اس دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہت معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو ایک خط لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، اور پھر وہ یہ خط ایک عورت کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اس خط کو مکہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس خط کی خبر دے دی کہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے یہ خط لکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو فوراً روانہ کیا اور کہا کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب تیز رفتار گھوڑوں پر روانہ ہو کر اس مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں اس عورت کو پا لیتے ہیں۔ جب اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ خط ہمیں دو، تو وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تم ہمیں خط دے دو، ورنہ ہم مجبور ہیں کہ تمہاری تلاشی لیں۔ یہ بات سن کر وہ عورت مجبوراً اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی ہے۔ جب یہ لوگ خط لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حاتب، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں۔ میرا خط لکھنے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے موجود ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری کرے۔ میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں جو ان کے خاندان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکوں
اور وہ میرے اہل خانہ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا، اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر مان لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خط کو دیکھ کر اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی غم و غصے میں بھر جاتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاتب اہل بدر میں سے ہے؟ اور اہل بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ اس موقع پر قرآن شریف کی ایک آیت بھی نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے 10,000 لوگوں کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ سے روانگی کے وقت یہ لشکر 10,000 کا تھا۔ پھر راستے میں دوست قبائل بھی اس لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد تقریباً 12,000 ہو جاتی ہے۔ جب مدینہ سے چلے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر پانی کو نوش فرمایا اور سب لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تو جفا کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو آب زمزم پلانے کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 اور لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، وہ حاضر ہوتے ہیں، اور دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ تھے، جو کہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ستیلے بھائی بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان دونوں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔